بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مرزا شفیق، وائس آف جموں کشمیر پر پروگرام سچ کے ساتھ حسب معمول حسب روایت ہمارا پیغام، اور اس میں میرے مہمان سردار شوکت علی کشمیری، چیئرمین متحدہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی ہیں۔ ہمارا جو پروگرام ہے یہ ہمیشہ جو تسلسل سے پاکستان کے حالات حاضرہ اور سیاسی پس منظر اور دوسرے جو ہمارے علاقائی مسائل ہیں ان پر ہی ہوتا ہے۔ آج میں نے، کیونکہ ہمارے پاس اتنے زیادہ سوالات ہوتے ہیں، اتنے زیادہ معاملات ہیں، جس طرح وہ ویسے بھی مملکت خدادات میں مسائل اس طرح نکلتے ہیں جیسے بارش کے بعد ہمارے ہاں جنگل میں وہ کھمبیاں نکلتی تھی، وہ ایک دو درختوں کے آگے پیچھے بے شمار ہوتی تھی۔ اور یا مجھے وہ دور طالب علمی یاد آتا ہے جب ہم مسجد کے مدرسے میں پڑھتے تھے تو باہر نکلتے تھے تو جک لک کوئی دو چار ادھر جاتے تھے، دو چار ادھر، اور وہ رنگ برنگے معاملات۔ اسی طرح مملکت خدادات میں دن بدن رنگ برنگے معاملات نکلتے ہیں، اور ان سب پہ ایک پروگرام میں بحث کرنی انتہائی مشکل کام ہے۔ لہذا آج میں نے صرف 3 پوائنٹس لیے ہیں۔ ایک، سینٹ کے جو الیکشن ہیں ان میں اوپن یا سیکرٹ بیلٹ۔ دوسرا میں نے لیا کہ جو براڈ شیٹ ہے اس پہ ایک نئی کٹی کٹا نکل گیا ہے، اور آج تو اس کے بارے میں بہت سی معلومات نئی بھی ملی ہیں، جس میں مسئلہ تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑا مانیٹر جو ہے جماعت کا وہ بھی اپنے حصے کو مانگ رہا ہے، وہ جو ریوڑیاں جو ہوتی ہیں اس کے اندر سے۔ خیر، اس کے بعد ایک اور بات ہے، جو رول جو ہے بار ایسوسی ایشنز کا وہ کیا ہوگا۔ یہ جیسے ابھی خیر آج ایک نئی خبر بھی ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو جو 22 فروری کو ہفتہ شروع ہو رہا ہے اس میں ان کو بینچ نمبر 4 کے اندر ان کی سربراہی میں ایک ڈبل بینچ جو ہے جس میں جسٹس یحییٰ آفریدی ان کو بھی شامل کر رہی ہے، وہ بھی ابھی کیس کی سماعت کریں گے۔ شاید یہ کوئی ایسا معاملہ ہو گیا۔ خیر، ہم آتے ہیں اب اصل مسئلے پہ۔ میں اپنے مہمان جناب سردار شوکت علی کشمیری صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام جناب۔ میں نے سر آج جلدی اس لیے کیا کہ میں نے کوئی لمبی تمہید نہیں باندھی کہ مسئلے بڑے ہیں، معاملات بڑے ہیں، اور آج الحمدللہ آپ کی صحت بھی مجھے کوئی کل سی نسبت اچھی نظر آ رہی ہے۔ آج بہتر ہے، کل کی نسبت ہے۔ میں آپ کو میں حکمت بھی کرتا ہوں تو آپ کو انشاءاللہ کوئی نہ ہربل دوائی بھی دوں گا۔ اب میں نے آج رات کو سوچوں گا کہ کون سی دوائی دوں جس سے زیادہ آپ ٹھیک ہو جائے، کوئی ایسے ہربل بھی دیکھتا ہوں۔ خیر، آپ نے سوال میرے سنے کہ میں نے آج 3 سوال آپ کے آگے رکھے ہیں، زیادہ لمبا کام نہیں کرتا، وقفے سے کوئی بات میں آپ سے شاید کرتا رہوں۔ لیکن پہلا سوال یہ ہے کہ جو سینٹ کے جو الیکشن ہے 3 مارچ کو، جی، وہ سپریم کورٹ نے بلایا تھا وہ ان کو الیکشن کمیشن والوں کو، پھر انہوں نے کہا جی کہ یہ دیکھیں اوپن اور یا سیکرٹ، اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے ہونے چاہیے، جو آئین اور قانون کیا کہتا ہے ہمارا ان کا پاکستان کا؟ دیکھیں جی، کانسٹیٹیوشن تو بہت واضح ہے جی، اور وہ یہ ہے کہ جو سینٹ کے الیکشن ہے وہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہوں گے، اور سیکرٹ کا مطلب سیکرٹ ہوتا ہے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں یہ پروویژن بھی دی ہوئی ہے کہ کون سے الیکشن جو ہے وہ اوپن یعنی شو آف ہینڈ سے ہو سکتے ہیں یا اوپن ہو سکتے ہیں۔ اس میں پاکستان میں پرائم منسٹر کا عہدہ ایسا ہے کہ جس کے لیے شو آف ہینڈ ہے، چیف منسٹر کا عہدہ ایسا ہے جس کے لیے شو آف ہینڈ ہے، اور بھی کچھ چیزیں ہیں، لیکن سینٹ کا اور باقی تمام بیلٹ ایسے ہی ہے جس طرح کے دنیا بھر میں یا پاکستان کے اندر جو عام الیکشنز ہوتے ہیں تو وہ جو ووٹر ہے اس کے ووٹ کو سیکرٹ رکھا جاتا ہے، اور اس میں کوئی ایسی اگر نشانی بھی لگائی جائے تو اس ووٹ کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ جی، بہرحال پاکستان میں جب بھی کبھی سینٹ کے الیکشنز ہوئے اس میں شور شرابہ تو پڑتا ہے کہ پیسوں والے لوگ جو ہیں وہ سینیٹر بن جاتے ہیں۔ تو بنیادی بات جو ہے نا وہ دیکھنے کی یہ ہے پولیٹیکل پارٹیز کو کہ وہ جن لوگوں کو ٹکٹ دیتے ہیں
ایم پیز کا، ایم این ایز کا، ایک تو یہ ہے کہ ان کے وہ کس طرح کے کردار کے مالک ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ لیڈرشپ نے بھی یہ چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ جن لوگوں کو سینٹ کے انتخاب کے لیے آپ ٹکٹ جاری کر رہے ہیں جی تو ان کی پارٹی کے اندر کیا خدمات ہیں. جی اور یقیناً جب آپ اپنی پارٹی کے لوگوں کو ٹکٹ جاری کرتے ہیں تو چونکہ ان کی ایسوسیشنز ہوتی ہے ایم پی ایز کے ساتھ بھی، ایم این ایز کے ساتھ بھی، اور وہ پارٹی کا فیس ہوتا ہے، تو پارٹی کے لوگ جو ہے وہ اس شخص کو جسے پارلیمانی بورڈ کہیں یا پارٹی کا جو سربراہ ہے وہ نامزد کرتا ہے تو اس کو لوگ ووٹ دیتے ہیں. جی اور یہ سب سے زیادہ شور شرابہ جب سے پی ٹی آئی پاکستان کی پاور پالیٹکس میں آئی ہے تو یہ سینٹ جو ہے اس میں عمومی طور پر یہ شور شرابہ زیادہ پڑا ہے. اور آج بھی اگر سب سے کوئی خطرہ ہے تو وہ پی ٹی آئی کو ہے. اور چونکہ آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کو بھی انہوں نے ٹکٹ جاری کیے ہیں ان کی اپنی تنظیم جو ہے وہ اس کے خلاف بغاوت کر رہی ہے، اپنے تحفظات کا اظہار کر رہی ہے. اور یقیناً جب پارٹی کی تنظیم جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کر رہی ہے اور اگر ان کے تحفظات دور نہیں ہوتے تو جس طرح لیڈرشپ اپنی پسند کے مطابق کسی کو بھی ٹکٹ دے دیتی ہے، اس کی کوئی پارٹی میرٹ نہیں دیکھتی، تو یقیناً اس میں پھر جب سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے تو لوگ بھی اپنی پسند، اپنے تعلقات، اپنے رشتہ داریاں، ان چیزوں کو ملوز خاطر رکھتے ہیں. بہرحال وہ چونکہ پی ٹی آئی زور زبردستی سے اپنے کینڈیڈیٹس کو جتوانا چاہتی ہے، اس کے لیے انہوں نے 2 صدارتی آرڈیننس جاری کیے. پہلے تو سپریم کورٹ میں ایک ایڈوائز کے لیے کیا کہ کیا کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کیے بغیر جو ہے وہ اوپن بیلٹ ہو سکتا ہے. ابھی وہ سماعت جاری ہی تھی کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک اور آرڈیننس جاری کر دیا کہ اگر سپریم کورٹ نے اس کی تائید کی تو پھر یہ صدارتی آرڈر جو ہے نا نافذ العمل ہو جائے گا اور بیلٹ جو ہے وہ اوپن ہوگا، سیکرٹ نہیں ہوگا. تو اس پہ کافی سپریم کورٹ میں جو اٹارنی جنرل ہیں انہوں نے بہت رونا دھونا دھویا ہے اور وہ کہتے ہیں جی یہ شیم الیکشنز ہیں اور اس میں لوگ بک جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا یہ تو پولیٹیکل پارٹیز کا سوال ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ اگر اپنے ایم پیز پہ اور اپنے ایم این ایز کا اس کو اعتماد حاصل نہیں ہے یا وہ خود اگر اس طرح کے دھندے میں ملوث ہے جس طرح کے پرائم منسٹر پاکستان نے کہا کہ جی مجھے بھی آفر ہو رہی ہے، تو دیکھیے بات یہ ہے کہ کسی نے کوئی گنجائش رکھی ہوتی ہے تو لوگ آفر لگاتے ہیں. اگر گنجائش نہ ہو تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی کو کوئی کبھی جرأت بھی ہو کہ وہ اس ملک کے پرائم منسٹر کو جو ہے وہ یہ آفر کریں کہ آپ اتنے کروڑ روپے لے لیں اور ہمیں سینیٹر بنا دیں. یہ کبھی آصف علی زرداری نے نہیں کہا، یہ کبھی نواز شریف نے نہیں کہا، کسی اور پارٹی کے سربراہ نے کبھی نہیں کہا. اور جب بھی کسی پارٹی کے سربراہ کے نوٹس میں آتا ہے کہ ان کا کوئی ایم پی اے یا ایم این اے جو ہے وہ اس طرح ووٹ کی کوئی خرید و فروخت میں ملوث ہے تو ان پارٹیوں نے کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر ان کی ممبرشپ معطل کر دی، ان کو پارٹی سے نکال دیا. جیسے شیرپاؤ صاحب نے اپنی پارٹی سے نکال دیا تھا سلطان خان صاحب کو جو بعد میں وزیر قانون بنے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اب بحث یہ چل رہی ہے کہ کیا سپریم کورٹ جو ہے، جو اس سے پہلے کی جو لا کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ سپریم کورٹ بیسیکلی کانسٹیٹیوشن کی تشریح کرنے والا ادارہ ہے، اب سپریم کورٹ نے ایک ایڈوائزری رول بھی اپنے ذمہ لے لیا ہے. اور سپریم کورٹ ہے چونکہ براہ راست تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ اوپن بیلٹ کریں، چونکہ کانسٹیٹیوشن میں صاف ہے کہ یہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہوگا. تو اب سپریم کورٹ جو ہے وہ مختلف اداروں پہ دباؤ ڈال رہا ہے، جس میں آج الیکشن کمیشنر کو بلایا اور ان کو بھی اب ظاہر ہے کہ چونکہ
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है या जजेस के पास है। तो कोई आदमी लाउडली भी नहीं बोल सकता, कोई सुप्रीम कोर्ट के वहां सवाए गर्दन नीची करने के और कोई बस नहीं है। अगर आप जरा सा भी बात करेंगे तो आपको आप पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगी। और ये जजेस की जो है वो स्वाबदीदी अख्तियारात हैं। वो किसी भी 6 महीने कहें या अगर चाहें तो छींक मारने पे भी आपको जो है ना कंटेम्प्ट में वो सजा सुना सकते हैं। तो सो इस कंटेम्प्ट से बचने के लिए अमूमी तौर पर लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने आप को ऊंची आवाज से बात नहीं करते, बल्कि वो अपने आर्गुमेंट रखते हैं, अपने दलाइल बयान रखते हैं। और आज भी इलेक्शन कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बात यह है कि ये बात हमारे नोटिस में आई थी, लेकिन जिस हम और वो अभी भी एप्लीकेशन हमारे पास मौजूद है, लेकिन जब पार्टियां जो है वो कोई एविडेंस ना प्रोवाइड करें तो हमारे पास तो ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि हम कोई टार्च लगा के तो किसी को देखें कि इसने वोट किसको दिया और किसको नहीं दिया। ये तो पार्टियों को पता है कि कौन से उनके मेंबर हैं और उन्होंने उनको बिट्रे किया है या नहीं किया है। तो लिहाजा हमारे पास तो ऑफिशियली कोई कंप्लेन नहीं आई। एक एप्लीकेशन आई थी, उसके बाद हम नोटिस जारी करते रहे। लेकिन ये अलग बात है कि इलेक्शन कमीशन की भी अपनी बेशुमार कमियां और खामियां हैं। और वो भी वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो एक आज़ाद इदारा है, लेकिन उसने अपनी कभी इंडिपेंडेंस जो है वो दिखाई नहीं है। 2018 के इलेक्शंस में श्लोक साहब, मैं उनकी एक बात कथा कलामी की माफी चाहता हूँ। ये जो मौजूदा चेयरमैन है ना इलेक्शन कमीशन के, सिकंदर सुल्तान साहब, जी जी ये बेचारा तो अभी आए पीछे, इनसे पहले यहाँ पे जजेस थे रिटायर्ड, उन्होंने उनको तो ये बुला नहीं सकते थे, सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं बुलाया उनको, जजेस को। देखिए, हम तो ये कहते हैं कि बेसिकली पाकिस्तान का जो इलेक्शन कमिश्नर है वो कॉन्स्टिट्यूशनली तो उसको एक इंडिपेंडेंट इदारे की हैसियत हासिल है, जी लेकिन वो कभी इंडिपेंडेंट रहा नहीं है। 2018 के इलेक्शंस में जिस तरह की शिकायत सामने आई, तो उन शिकायत की का कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास नहीं था। इसी तरीके से पार्टी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत फॉरेन फंडिंग केस जो है, लेकिन मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशनर का भी केस वो कभी कहीं से जो है वो स्टे ऑर्डर आ जाता है। तो अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास जो लामहदूद अख्तियारात हैं, किसी भी प्रोसीडिंग्स को लॉजिकल एंड तक पहुंचाने में जो रुकावटें क्रिएट की जाती हैं, तो उन रुकावटों का जब तक सद्देबाप नहीं होता तो आप बेशक इलेक्शन कमीशन को जितना भी कोसते रहें, जितना भी उसको डांटते रहें, उसको जितना भी क्रिटिसाइज करते रहें, लेकिन बात यह है कि अगेन बात यही आएगी कि उसके हाथ बंधे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। लिहाजा अनटिल एंड अनलेस कि जो इलेक्शन रूल्स हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में ये अमेंडमेंट नहीं होती कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के अंदर किसी किस्म की कोई पिटीशन उस वक्त तक उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जाया जा सकता जब तक कि वो उसको खुद से एग्जामिन करके कोई हतमी फैसला ना दे दे। उसके बाद अगर उस फैसले को चैलेंज करना है तो हाई कोर्ट में करें या सुप्रीम कोर्ट में करें, जहां भी उस फैसले को चैलेंज करने की जुरिसडिक्शन बनती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत सारे फ्लॉज अभी भी मौजूद हैं कि जिसको अपरेंटली तो ये कहा जाता है, जैसे नैब को ये तो कहा जाता है कि ये भी एक इंडिपेंडेंट इदारा है, लेकिन हम अगर प्रैक्टिसेस में देखें तो वो हमेशा हुकूमत वक्त के ताबे इदारे के तौर पर रहा है। और जब जब हुक्मरानों ने उसको अपोजिशन को दबाने के लिए, उनकी वॉइसेस को सुप्रेस करने के लिए या उनको ब्लैकमेल करने के लिए नैब के इदारे को इस्तेमाल किया, तो नैब ने हैप्पीली खुशी से जो है वो उस पर अमल दरामद किया और आज भी यही कुछ हो रहा है। तो कहीं पाकिस्तान के अंदर अभी भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की जरूरत है, जो इदारे पाकिस्तान के लोगों को कोई ना कोई स्पेस दे सकते हैं उनकी इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए। मैं समझता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ तब्दीलियां करने की जरूरत है। और जाहिर है कि वो तभी हो सकती हैं कि जिस वक्त पाकिस्तान की जो असेंबली है, नेशनल असेंबली,
اس میں ایک ایسا ماحول ہو کہ جس ماحول کے اندر لوگ جو ہے وہ ایک یعنی کسی بھی امینڈمنٹ کو ایک دوسرے کے مفاد میں یا نقصان میں نہ دیکھیں، بلکہ وہ براڈر بیس جو ہے وہ ایک انصاف کو انشور کرنے کے لیے اداروں کے رول کو تعین کرنے میں کچھ امینڈمنٹ کریں۔ البتہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ بہت غیر ضروری طور پر پارٹی پی ٹی آئی کو فیور دے رہا ہے، جو ساری جو جتنی بھی بار ایسوسیشنز ہیں ان بار ایسوسیشنوں نے، اور یہ بڑی تعجب کی بات، انہوں نے اپنے تفضیلات کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ ایک ٹوٹلی ایک لیگل کوسچن ہے، اس میں اتنی بڑی بحث مباحثے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن بہت واضح واشگاف دو ٹوک کے الفاظ میں یہ کہتا ہے کہ یہ جو سینٹ کے الیکشنز ہوں گے یہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہوں گے، اور اس قانون کے اندر تبدیلی کرنے کے لیے صرف واحد ادارہ جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے جو اس میں کوئی تبدیلی لا سکتی ہے، باقی کسی ادارے کو یہ اختیار نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کی کمزوریوں کی وجہ سے آہستہ آہستہ سپریم کورٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے بھی سپیس کو جو ہے وہ ہضم کر رہا ہے، اور وہ اس کے سپیس کو کم کر کے تو مختلف ہیلے بانوں اور اس سے جو ہے نا وہ ایڈوائسز اس طرح کی جاری کرتا ہے کہ اس طرح لگتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ ایک سپریم کورٹ نہیں ہے جو لوگوں کو انصاف مہیا کرتا ہو یا قانون کی تعبیر و تشریح کرتا ہو، بلکہ وہ ایک ایڈوائزری کونسل بن گئی ہے جو پارلیمنٹ کو بھی ایڈوائز کرتی ہے کہ آپ یہ قانون بنائیں اور یہ نہ بنائیں۔ حالانکہ قانون بننے کے بعد سپریم کورٹ دیکھ سکتا ہے جو ہے، لیکن بہرحال جب یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ پارلیمنٹ از سپریم اور پارلیمنٹ ہی وہ واحد ادارہ ہے جو قانون سازی کر سکتی ہے، جو آئین میں کسی قسم کی کوئی امینڈمنٹ کر سکتی ہے، تو اس کو دوبارہ جو ہے وہ بحث کے ایسے دروازے کھولنا، اور پھر اٹارنی جنرل نے جو رویا دھویا اور جتنا پولیٹیکل سسٹم کو اور پولیٹیکل پارٹیز کو اور ان کے منتخب نمائندوں کی جو تذلیل کی ہے، تو اور پھر بعض کو بھی یہ کہا کہ وہ اس بحث سے باہر ہیں، حالانکہ یہ اٹارنی جنرل کو یہ اختیار نہیں ہے، یہ اختیار جو ہے وہ بار کانسٹیٹیوشن کا ہے، چونکہ وہ ایک ایسا یعنی جو رول آف لا کو انشور کرنے کے لیے وکلا جو برادری جو ہے وہ اپنا ایک رول ادا کرتی ہے، اور کانسٹیٹیوشن کی ایک محفظ بھی ان کو سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان کا تو چونکہ بابا آدم نرالا ہے، اور اگین میں یہی کہوں گا کہ اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ پاکستان کی سپیریئر جوڈیشری جو ہے وہ اپنی انڈیپینڈنس بھی کبھی نہیں دکھا پائی ہے، اور جتنے بھی فیصلے ہوئے ابھی اب جو ہے وہ ایک سابق چیف جسٹس جنہوں نے جنرل پرویز مشرف کو کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ کرنے کا بھی اختیار دیا تھا، جسٹس ارشاد حسن، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اور آپ مزے کی بات یہ دیکھیں کہ جس میں وہ اپنے سارے چیزوں کو کوٹ کرتے ہیں، اور یہ موجودہ چیف جسٹس جو ہے وہ اس فیصلے کی تعریف کرتے ہیں اور اس کو جرات مندانہ اقدام قرار دیتے ہیں، جس میں کہ سپریم کورٹ نے ایک فرد واحد کو، ایک آمر کو جو یہ اختیار دیا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے کانسٹیٹیوشن میں کوئی بھی ترمیم کر سکتے ہیں۔ حالانکہ دنیا بھر کے سپریم کورٹوں میں سے کبھی کسی سپریم کورٹ نے کسی فرد واحد کو یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ ایک ایگریڈ ڈاکومنٹ میں امینڈمنٹ کے لیے کسی فرد واحد کو اختیار ہو، جبکہ وہی کانسٹیٹیوشن ڈیفائن کرتا ہے کہ اس میں امینڈمنٹ کا اختیار صرف پارلیمنٹ کو ہے، منتخب پارلیمنٹ کو ہے۔ لیکن پاکستان کا سپریم کورٹ ہے جناب، وہ جب چاہے جس کو کہے کہ تم گھر چلے جاؤ، جس کو چاہے اس کو سزا سنا دے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے تو 2018 میں اور 2017 میں دیکھا ہے کہ معمولی باتوں پہ بھی کنٹمپٹ آف کورٹ لگا کے تو کئی لوگوں کی جو ہے وہ زبان بندی کی گئی، اور ان کو دھمکیاں دی گئی کہ آپ کا لائسنس منسوخ کر دیا جائے گا، اور کئی لوگ تو بیچارے مطلب یہ کہ جیلوں میں بھی گئے، اور کئی لوگ جو ہے وہ آج بھی سپریم کورٹ کی ان ناانصافیوں کو بھگتتے ہوئے وہ مطلب اپنا ان کا جو پولیٹیکل فیوچر ہے وہ ایک طرح کا داؤ پہ لگا ہوا ہے۔ لیکن شوکت صاحب ایک عرض کرتا ہوں کہ ایک ارسلان افتخار کا ایک کیس آیا تھا
جی آپ کو معلوم ہے بڑا معروف کیس تھا جی جی وہ، ملک ریاض وغیرہ دوسرا چکر تھا، وہ بڑے پیسوں کا چکر تھا. جی اس میں یہی ججز صاحبان جو تھے یہ اس وقت بھی سپریم کورٹ میں موجود تھے ان میں سے کچھ. جی تو انہوں نے کہا تھا کہ جج غیر جانبدار ہوتا ہے، لہذا ارسلان افتخار کا کیس چیف جسٹس خود اس بینچ کا حصہ رہ کے سن سکتا ہے، یہ انہوں نے خود کہا تھا. اور آج وہ ججوں کو جانبدار بھی بنا دیتے ہیں، ججوں کو یعنی جو آقاؤں کا حکم آتا ہے اس حکم پہ عمل کرتے ہوئے اپنے ہی برادران کو خراب بھی کرتے ہیں. نہیں، اب تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی اور کی طرف جو ہے وہ انگلی اٹھانے کے بجائے، چونکہ یہ بعد میں اسی طرح کے ایکسکیوزز کرتے ہیں کہ ہم دباؤ میں تھے یا نہیں، ان کا کوئی ضمیر نہیں ہے. یہ صرف جو ہے وہ حرام کی روٹیاں توڑنے کے عادی بن چکے ہوئے ہیں، اور یہ لوگوں کو جن فرائض کے لیے لوگ ان کو اتنی بھاری تنخواہیں دیتے ہیں، ٹیکس پیئر کے پیسوں کو جو ہے یہ حلال کرتے ہیں، وہ ان کو کوئی ریمیڈی نہیں دیتے. ان میں ضمیر نہیں ہے. اور ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو کوئی قانون کی آگاہی نہیں ہے، یہ قانون کو اپنی مرضی کے تابع جو ہے رکھنا چاہتے ہیں، پارلیمنٹ کو مرضی کے تابع رکھنا چاہتے ہیں، الیکٹڈ پرائم منسٹرز کو مرضی کے تابع رکھنا چاہتے ہیں، اور ایک ایسی تلوار لٹکا کے رکھنا چاہتے ہیں پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم پہ کہ جس سے جو ہے وہ کبھی بھی حکومتیں جو ہے وہ کمفرٹیبلٹی فیل نہیں کرتی، اور لا محدود اختیارات جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. حالانکہ جن لوگوں نے کانسٹیٹیوشن بنایا تھا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے ملک کی اعلیٰ عدلیہ ہے جو لوگوں کو انصاف بغیر کسی خوف اور خطرے کے دے گی، اور ان کو ہر طرح کی کانسٹیٹیوشنل مطلب یہ کہ تفصیلات دیے اور ان کی مراحت میں بھی بے انتہا اضافے کیے. لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے نہ تو اس کانسٹیٹیوشن کے فاؤنڈنگ فادر کے ساتھ کوئی وفا کی، اور نہ ہی اس ملک کے پولیٹیکل سسٹم، جس پولیٹیکل سسٹم نے ان کو یہ اختیارات دیے ہیں، ان کی اتنی مراحت ان کو دی ہیں، تو یہ پھر بھی کہیں نہ کہیں تلوے چاٹنے کے لیے ادھر ادھر چلے جاتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لوگوں کے لیے انفارچونیٹ ہے. اور آج پورا پاکستان کا میڈیا، پاکستان کے تمام مقتدر جو دانشور ہیں، صافی ہیں، وہ ان کے اس کردار کو سوالات اٹھا رہے ہیں، اور لوگ حیران اور پریشان ہیں کہ ایک چیز جو کانسٹیٹیوشن میں واضح لکھی ہوئی ہے، اور سپریم کورٹ کو نے وہ یعنی الیکشن کمیشنر کیا کر سکتا ہے؟ نہ وہ کانسٹیٹیوشن میں کوئی امینڈمنٹ کر سکتا ہے، اس کے زیر انتظام جو ہے نہ کوئی انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، نہ کوئی وہ ہے. تو اگر کوئی پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اس کا فلاں ممبر کوئی جو ہے اس نے پیسے لی ہیں، تو وہ سب سے پہلے وہ پارٹی اس ممبر کے خلاف کارروائی کرے. تو یہ چور مچائے شور کی والی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو ایک صبر رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور خاص کر کے پی ٹی آئی کو بھی کہ پالیٹکس جو ہے نا یہ ایک دو دنوں کی بات نہیں ہوتی. یہ جو ہے اس کے لیے بہرحال آپ کو اپنا ایک ماضی جو ہے وہ جو قربانیوں سے مرتسم ہو وہ پیش کرنا پڑتا ہے، تب جا کے حال اور مستقبل جو ہے وہ درست ہوتا ہے. تو اور خود بھی جن لوگوں کو وہ ٹکٹ دے رہے ہیں اس پہ ان کو خود بھی اپنی اداؤں پہ وہ غور کریں کہ جن ایم این ایز کو، جن ایم پی ایز کو آپ زور زبردستی سے ان کو ووٹ دلانا چاہتے ہیں، تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ سیدھا سیدھا ڈاکہ ہے ان کے شعور پہ، ان کے ضمیر پہ، اور ادروائز نہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ حفیظ شیخ کی کس بنیاد پہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز جو ہے وہ ان کو ووٹ دیں؟ نہ تو انہوں نے کبھی ان کے ساتھ کوئی سیاسی جدوجہد کی ہے، نہ کبھی سول سوسائٹی کے اسٹینڈ کے لیے انہوں نے کوئی کام کیا ہے. وہ تو ہر حکومت کے لیے ان کی اپنے ٹیکنوکریٹس کی خدمات موجود ہیں. تو آج جب اپنا لیڈرز جو ہے ان کا عمران خان صاحب ان کو کہتے ہیں کہ اس کو ووٹ دو، تو وہ تو یہ دیکھتے ہیں نا کہ اس آدمی کی جو پولیٹیکل کمٹمنٹ ہے وہ کتنی ایک ہے. اس کے لیے ہم اپنے رشتے، اپنے ناطے، اپنی پولیٹیکل برادری کو اگر ناراض کریں، ان کو ان کی طرف کوئی کسی دوستی کا ہاتھ نہ بڑھائیں، تو اس آدمی کا اپنا کردار کیا ہے جو جنرل پرویز یعنی جو آمروں کے ساتھ بھی، دوسری پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ بھی ہمیشہ جو ہے نا وہ ایک عہدہ لینے کے لیے ان پارٹیوں میں شامل ہو جاتا ہے.
تو ڈیفینیٹلی ہمیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پارٹی آمریت ہے، ایک ہوتی ہے پارٹی کی آمریت، ایک ہوتی ہے کہ پارٹی کے سربراہ کی آمریت. تو اس آمریت کے خلاف تو ڈیفینیٹلی پارٹیوں کے اندر جو ہے وہ بغاوتیں ہوتی رہتی ہیں، اور ان بغاوتوں کو جو ہے وہ اگر میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہاں جو ہے وہ لوگ پیسوں کی بنیاد پہ ووٹ نہیں دیتے، یقیناً جو ہے ایک غریب آدمی کیا کرے جی، وہ بیچارہ بھی خرچہ نہیں، کرتا ہے. یہ اصل میں یہ سوال غربت کا یا امارت کا نہیں ہے، یہ گریڈ، یہ لالچ کا، یہ ضمیر کا سوال ہے. نہیں تو جب ٹکٹ ضمیر، ہی پارٹی ٹکٹ ہی کروڑوں کا لیا ہوگا تو پھر وہ کروڑ کدھر سے لائے گا؟ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لیڈر ہے نا، سب سے پہلے اس کو اپنی مثال پیش کرنا چاہیے. اس کو دیکھ کے لوگ قربانی کے لیے تیار ہوتے ہیں، اس کو دیکھ کے لوگوں کی کمٹمنٹ بڑھتی ہے، اس کو نہیں تو دیکھ کے جو جب ہے لیڈر جب پرائم منسٹر یا ان کی پارٹی کا لیڈر اپنے نیچے جو ہے وہ ڈیفرنٹ قسم کی اے ٹی ایمز رکھے گا، تو وہ بھی پھر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اے ٹی ایم تلاش کر لیں گے. اور آپ دیکھیں کہ سندھ کے اندر جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں پارٹی کے صرف عہدے دار، بلکہ جو مرکزی کابینٹ کے وزراء ہیں وہ بھی تفضیلات کا اظہار کر رہے ہیں کہ بھئی فیصل ووڈا جو ہے، پتہ نہیں وہ ووڈا ہے یا ووڈا ہے، ان کے نام کی واڈا جی پروننسیشن بھی ذرا تھوڑا سا ہے. بڑا کمپلیکیٹڈ نیم ہے جی. تو ووڈ کا کہنے بھی کا کچھ مطلب کہتے یہ ہیں، ہے کوئی کہ واڈا کہتے ایک ہیں. آدمی جو ہے وہ سٹنگ ایم این اے ہے، پھر فیڈرل منسٹر ہے، تو آخر جو سینٹ کے اندر ایسی کیا کشش ہے؟ دیکھیں نا، باقی جو آپ کی اپنی کمزوریاں اپنی جگہ، لیکن پارٹی کا ٹکٹ جاری کرنے والے لوگ اگر کسی ایک فرد کی سیاسی بدماشیوں، جھوٹ اور فریب پہ پردہ ڈالنے کے لیے اس طرح کے کام کریں گے، تو آپ تو خود ہی اپنی پارٹی کے اندر رشوت، بے اصولی اور ایسی طرح ڈال رہے ہیں کہ جس میں پھر لوگ اپنا اپنا دیکھیں، اس ڈسپلن کو آپ خود بریک کر رہے ہیں. اور جب پارٹی لیڈرشپ جو ہے وہ میرٹ کو بالکل نہیں دیکھے گی، تو ڈیفینیٹلی جو کچھ پی ٹی آئی میں ہو رہا ہے وہی ہوگا. تو شوبھر لہذا صاحب سپریم کورٹ کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو اس میں فریق بننے کے بجائے، سپریم کورٹ کو جو ہے وہ یہ اتنی کینس شو کرنے کے بجائے سپریم کورٹ کو سیدھا سادہ جو ہے اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن اپنا فیصلہ دے دینا چاہیے. اور وہ اگر فیصلہ نہیں، اور یہ غیر ضروری طور پر جو ہے وہ الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈالنا اور پھر ان کو دھمکیاں دینا، اور یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی مہذب معاشرے کے اندر کوئی سپریم کورٹ جو ہے وہ دوسرے محکموں کے لوگوں کی عزتوں کو اپنی عدالتوں کے اندر اس طرح اچھالتا ہو. یہاں تو جو رناؤن ملزمان ہیں ان کو اور جن پہ بہت بڑے بڑے چارجز ہوتے ہیں، ان کو بھی تہذیب کے ساتھ ججز پیش آتے ہیں. تو وہاں تو جس جج کے منہ میں آ جائے یہ فلاں جو ہے وہ سسلین مافیا ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے، تو ججز جو ہے وہ اس طرح کے پولیٹیکل کیسز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اپنے اندر کا بغض جو ہے وہ باہر نکالتے ہیں جو ان کو پولیٹیکل سسٹم سے، حالانکہ اسی پولیٹیکل سسٹم نے ان کی یہ عزت اور یہ توقیر کی ہے. تو بہرحال 16 سے 18 لاکھ میں ایک جو ہمیں جج ہے نا ہائی کورٹ کا، یہ 16 سے 18 لاکھ میں اس کا نارمل ہے. اس کے بعد کچھ اور چیزیں جو زیادہ مہنگی ہیں، بلکہ ایک دفعہ کسی نے کہا تھا کہ 30-35 لاکھ میں ایک جج جو ہے نا میں لاکھ روپے کے روز میں ٹھیک ہے پڑتا جی، ہے. ہم یہ حساب کتاب ہم نے نہیں کرنا ہے. ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ قوم نے ان کی ساری ضرورتیں پوری کی ہیں، ان کو ہر طرح کی آسائش مہیا کی ہے، تو لہذا ان کو جو ان کے ذمہ فرض ہے، جو ان کے ذمہ ڈیوٹی ہے، جس ڈیوٹی کے عوض وہ اتنی تنخواہیں اور اتنی برہات لیتے ہیں، وہ ڈیوٹی، وہ فرض ہے، وہ ان لیکن کا جب ایک ہے. لیڈر خود کہے کہ یار میری 2 لاکھ تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا، میرے جو ساتھی ہیں وہ میرے گھر کا کچن چلاتے ہیں، میرے اخراجات بھرتے ہیں، تو پھر وہ جو ساتھی ہیں انہوں نے بھی تو کچھ مفاد لینا ہوگا نا، وہ بھی تو کچھ مانگتے ہیں، اسی لیے ٹکٹ وکٹ پھر ان کو دینے پڑتے ہیں نا. ڈیفینیٹلی اگر میں آپ سے روز کھانا کھاؤں تو پھر اس کے بعد مجھے تو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. کوئی دو آرائی نہیں کہ جو لیڈر جو ہے نا وہ ہمیشہ دوسروں کی جیبوں کی طرف دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ ہمیشہ پھیلا رہتا ہے، وہ لیڈر کبھی بھی ملک کے اندر ٹرانسپیرنسی نہیں لا سکتا.
ہاں جی شوکت صاحب، آپ نے وہ دھماکہ خیز خبر سنی ہے، وہ اپنے کیا نام ہے کیوے مساوی صاحب جی وہ ماشاءاللہ ان کے پاس میرا خیال ہے وہ اتنا کہ وہ پٹاریاں ہو گئی ہیں کہ وہ ایک پٹاری کھول کے سانپ نکالتے ہیں، پھر اس کو کر کے دوسری طرف سے نیولے کو نکالتے ہیں، پھر ایک سانپ نکالتے ہیں۔ آج کل میرا خیال انہیں ایک انٹرویو میں کسی کو بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ محترم وہ مشیر جو ہیں احتساب کے جناب شہزاد اکبر صاحب، ان کی میری ملاقات ہوئی تھی اور اب تو ان کے نام کے ساتھ بیرسٹر بھی لگایا کریں، بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب۔ نہیں، میں بیرسٹر ان کو اس لیے کہ انہوں نے جو معاہدہ کرایا تھا وہ میرا خیال ہے وہ تو میرے جیسا ہے کہ مکمہ بندہ بھی اچھا لکھ لیتا ہے، چلو بیرسٹر کہہ لیتے ہیں، وہ بیرسٹر تو ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ جو ڈیلی میل کا ایک وہ رپورٹر ہے جس نے وہ شہباز شریف صاحب کے خلاف ایک سٹوری بھی لکھی تھی اور بعد میں کورٹ میں کہا جی ثبوت کوئی نہیں، اس نے ملاقات، وہ مڈل مین تھا، اور وہ آج مریم اورنگزیب صاحب نے بھی پریس کانفرنس کیا کہ $2.5 لاکھ کی بات ہوئی تھی، پاؤنڈ کی، سوری نہیں وہ تو اس نے خود، وہ آج ہے مرتضیٰ علی شاہ صاحب کے ساتھ مولوی نے خود انٹرویو کیا ہے، اور اس میں اس نے یہ کہا ہے کہ چونکہ وہ میرا پڑوسی ہے، اس نے مجھے کہا ہے، اور چونکہ وہ شہزاد اکبر کا دوست تھا تو اس نے کہا کہ میں آپ کی میٹنگ کرواتا ہوں، اور میٹنگ اس نے کہا، میں نے اس کو کہا، وہ موسوی کہتا ہے کہ ویسے میٹنگ کا کیا فائدہ، میری تو جو معاملات ہیں وہ اگر سیٹلمنٹ، تو اس نے اس کو کہا کہ جناب اگر یہ اتنا بگ اماؤنٹ ہے تو اس کی میں سیٹلمنٹ کرا دوں تو اس میں میرا کیا حصہ ہوگا؟ تو اس نے کہا آپ کو بھی ہم حصہ دے دیں گے، جو $2,50,000 کا یا پاؤنڈ کا جو ہے وہ جی۔ تو یہ تو موسوی نے خود اپنی زبان سے کہا کہ میں نے اس کو آفر کی، جب اس نے مجھے کہا کہ میں اگر یہ سیٹلمنٹ کروا دوں تو اس میں میرا کیا فائدہ ہے، اور ساتھ میں اس نے کہا کہ میں بیسیکلی کوئی کمیشن تو لینے کا کاہل نہیں ہوں، لیکن چونکہ میرا گھر جو ہے وہ زیر تعمیر ہے اور اس کی سیٹلمنٹ کے لیے مجھے اتنے پیسوں کی بیسیکلی ضرورت ہے، مارگیج وغیرہ کے لیے کوئی ایسا مسئلہ تھا۔ مطلب یہ ہے کہ ادھر پاکستان کے اندر لوگوں کے گھر اجاڑ رہے ہیں اور ادھر لوگوں کے گھر بنانے کے لیے جو ہے ان کو کمیشنز دے رہے ہیں۔ تو پھر اس نے کہا کہ وہ رائل ہوٹل کے اندر میٹنگ ہوئی، رائل گارڈن کے اندر، جی۔ تو یہ تو بالکل طے شدہ بات ہے کہ انہوں نے اگر اور کچھ نہیں، مطلب کمیشن اور دوسری تیسری چیزوں کو اگر ایک سائڈ پہ رکھ بھی دیں، تو نواز شریف کی دشمنی میں انہوں نے پاکستان کو پیسے کے لیے محتاج بنا دی ہے، اس کے بغض اور اس کی مخالفت میں۔ اور آج جتنے بھی یہ پاکستان جو ہے نا وہ تقریباً اب ایک ارب ڈالر سے بھی اوپر جا چکا ہے، صرف یعنی وصول کچھ بھی نہیں، اور پیسے پاکستان کے خزانے سے صرف ایک براڈ شیٹ کمپنی کو چلے گئے ہیں، اس کے بعد باقی لوگوں کو، پھر جو پاکستان کے اپنے وکلا جو باہر، اور پھر یہ جو دورے اور جا کے 5 سٹار ہوٹلوں کے اندر جو ان کے قیام ہیں ہفتوں یہ جو ہے نا وہ تاریخوں کے بہانے اور کیسوں کے بہانے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو بہرحال اگر پاکستان کی کوئی قوم ہے تو اس کو ان لوگوں کے خلاف اپنا احتجاج برہمی ریکارڈ کرانا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے کہ یہ پیسے جو ہے کون دے گا، ہمارے ٹیکس پیئر کے جو پیسے ہیں یہ آپ نے کیسے لٹائے ہیں۔ تو ان کی نااہلیوں کی اگر سزا جو ہے وہ پاکستان کا ٹیکس پیئر جو ہے وہ بھگتتا ہے، تو اس ٹیکس پیئر پہ بھی تو کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے نا کہ وہ ان کا احتساب کرے۔ اگر وہ احتساب نہیں کرے گا، وہ ان کے خلاف اپنے جذبات برہمی کا اظہار نہیں کرے گا، تو پھر تو یہ اس ملک کو مزید، اب تو اس میں بچا کچھ نہیں ہے، کچھ ہے، لیکن اس کو غریب کرنے میں تو انہوں نے کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے۔ اور ورنہ نہیں تو آپ دیکھیں کہ کتنا شاندار جو ہے وہ زمینوں کا، جو زرخیز زمینوں کا ملک جو ہے، جس کے اندر ایکسیلنٹ قسم کی ایگریکلچر ہوتی ہے اور ساری پیداواری سرگرمیوں کے مواقع وہاں موجود ہیں، نیچرل ریسورسز ہیں،
وہ قوم جو ہے وہ آیا پائی پائی کی محتاج ہے، اور کبھی وہ متحدہ عرب امارات کی طرف دوڑتے ہیں، کبھی سعودی عربیہ کی طرف دوڑتے ہیں، کبھی ترکی کی طرف، یعنی کہیں بھی جا کے تو کسی پولیٹیکل ایشو یا انٹرنیشنل ایشو پہ بات نہیں کرتے، بلکہ یہ ان کی وائس سنتے ہیں، اور آخر میں جو ہے وہ ان کا حاصل کلام یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ مدد دی جائے۔ ادھر چائنا کے سے لون لے کے تو اب کتنے جو ہے، اور پھر اور دیکھیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایسا کنفیوز قسم کا آپ نے ملک کا پرائم منسٹر ہے جو ایک طرف تو ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے، جو سٹل ڈیفائن نہیں ہے کہ ریاست مدینہ تھی کیا۔ وہ ایک میثاق تھا مدینہ کا، کیا وہ کوئی ریاست تھی، کوئی شہر تھا؟ یہ بھی ایک لمبی بحث ہے، تاریخ کی بحث ہے، لیکن بہرحال آپ گلوریفائی کرتے ہیں، لیکن اس کی ٹرانسلیشن تو پاکستان میں آپ نہیں کر رہے ہیں۔ وہ تو ایک فرقہ وارانہ ہمانگی کا اور کامن انٹرسٹ کا، ارسپیکٹو کا آپ کا فیتھ کیا ہے، آپ کا مذہب کیا ہے، آپ کی شناخت، آپ کی ایتھنیسٹی کیا ہے، جو لوگ بھی مدینہ کے اندر رہتے ہیں، وہ چاہے مسلمان ہیں، کرسچن ہیں، جو ہیں، وہ سارے مل کے تو مدینہ کا تحفظ کریں گے۔ وہاں آپس میں جو ہے، یعنی ایک طرح کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک معاہدہ تھا، ایک کانٹریکٹ تھا، ایک کانسٹیٹیوشن تھا کہ یہاں رہنے والے لوگوں کے کیا ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں فرائض گے، ہیں، کیا ایک دوسرے کے کیا حقوق ہیں اور کیا فرائض ہیں، اور ان برداشت کریں فرائض گے۔ کی بجا آوری کے لیے شوکت صاحب ہر آپ بات آدمی جاری رکھیں، آپ بات جاری، میں پانی کا گلاس لے لوں، آپ بات جاری رکھیں، میں ادھر ہی ہوں۔ تو وہ مدینہ کا یہ تھا۔ دوسری طرف یہ جو ہے وہ چائنا کے سسٹم کو، اور چائنا کے سسٹم کو آپ یہ دیکھیے کہ وہاں ایک ون پارٹی سسٹم ہے، اور کمیونسٹ پارٹی وہاں رولنگ پارٹی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بے شمار لوگ ہیں جو کمیونزم سے انسپائر ہیں اور کمیونسٹ آدرشیں رکھتے ہیں، لیکن آپ تو جو ہے، آپ کا تو کمیونزم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، آپ تو کمیونزم کے خلاف ہیں، لیکن چونکہ اس نظام کا وہ جبریہ پہلو جو چائنا کے اندر ہے، آپ اس کو گلوریفائی کرتے ہیں، تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ کس طرح کے اختراعات چاہتا ہے کہ جس سے وہ اپنے مخالفین کے گلے کاٹ دے، جس کے اندر معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ چائنا میں بھی یہی ہوا، طلباء نے مظاہرہ کیا، 10,000 طالب علموں کو جو ہے وہ ٹینکو کے نیچے لا کے مار دیا گیا۔ آج بھی جتنے بھی مخالفین ہیں، سب سے زیادہ اگر کوئی پولیٹیکل پریزنرز ہیں تو وہ چائنا کے اندر ہے۔ عقیدے کی بنیاد پہ لوگ جو ہے وہ، اور پوری دنیا جو ہے وہ چائنا کی ہیومن رائٹس وائلیشنز پہ سراپا احتجاج ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی جو اس ملک کا پرائم منسٹر ہے، وہ اس کی آئیڈیلز کیا کیا چیز، اس نے اپنے سینے کے اندر کس طرح کے ہیروز جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں۔ ایک طرف آپ مہاتیر محمد کو اپنا ہیرو مانتے ہیں، دوسری طرف آپ مدینہ کی ریاست کو گلوریفائی کرتے ہیں، اور تیسری طرف آپ چائنا کے، اور یہ تینوں پرسنالٹیز جو ہے، یہ تینوں نظام حکومت جو ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہیں، ایک دوسرے کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سمہاؤ متضاد ہیں۔ چائنا کے اندر شدید قسم کا جو ہے وہ جبر ہے مذہبی اقلیتوں پہ، چاہے وہ گارز ہیں یا ترکمنستان کے لوگ ہیں یا اپنے تبتینز ہیں جو لڑائی لڑ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ سنکیانگ کے لوگوں کی جدوجہد کا بھی آپ کو پتہ ہی ہے۔ اسی طریقے سے مہاتیر محمد جو ہے وہ ٹھیک ہے، ایک ڈیموکریٹ ہے، اور اس کے بہت ساری جو ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ذرا سی بھی انہوں نے دیکھا کہ اس کی پالیسیوں کی وجہ سے ملیشیا کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو انہوں نے اس آدمی کو مجبور کیا، اور انہوں نے بڑے آزادانہ طریقے سے بغیر کسی حیل و حجت کے ریزائن دے کے فارغ ہو گئے۔ لیکن اس نے بھی اپنے وہ نائب وزیر اعظم صاحب تھے، ان کو ایک دفعہ وہ ان کی سیاسی چپلے سے اس کو کرپشن پتہ نہیں کتنے ہزار سال اندر بھر دیا۔ نہیں، وہ چپلش کی وجہ سے نہیں، اس کے تو ریزنز مختلف ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ
یعنی آپ دیکھیں کہ آپ جن کو بھی یہ کہہ رہے ہیں، اب آپ دیکھیں نا کہ آپ ترکی والوں کو گلوریفائی کرتے ہیں، تو ترکی کے اندر جو ہے اس وقت کم از کم جو ہے وہ 30,000 سیاسی مخالفین جو ہے وہ ترکی کی جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، جن کو کسی قسم کی کوئی سہولت میسر نہیں ہے۔ اور جو ترکی کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کے حوالے سے اپوزیشن کے سیویئر قسم کے گریونسز موجود ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نہ اس کو نہ کسی نظریے کا پتہ ہے، بس جو کچھ منہ میں آتا ہے، اور جب بھی کبھی جب اپنی طرف سے کوئی بات کہتا ہے، معیشت پہ بات کی تو وہ مذاق بنا، اور بھی کسی قسم کی جو ہے نا، تو کہنے کو ہے کہ جناب یہ تو پڑھے لکھے آدمی ہیں، یہ بڑے ایکسپورٹ کے پڑھے ہوئے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایکسپورٹ کے پڑھے ہوئے شہزاد اکبر صاحب بھی بیرسٹر ہے، وہ بھی ادھر کے پڑھے ہوں گے پھر کہیں سے۔ سر اس میں بیرسٹری کا مسئلہ نہیں ہوتا، دیکھنا بیرسٹری کرنے کا مطلب جو ہوتا ہے کوئی آپ کسی ایک سبجیکٹ کے اندر لا کے کسی اس میں کوئی اسپیشلائزیشن کریں، اور برطانیہ کے اندر تو ایسے بیرسٹرز بھی ہوتے ہیں جو مطلب یہ ہے کہ کسی کورٹ میں اپیئر نہیں ہوتے، لیکن وہ 6-7 کوئی ڈنرز ہوتے ہیں، ان کو آرگنائز کر لیں اور ڈگری مل جاتی ہے، تو ان کو بیرسٹری مل جاتی ہے۔ یہ بیرسٹری کوئی بیسک مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں ہے، بیسیکلی تو مطلب یہ کہ لا گریجویٹ ہونا جو ہے ضروری ہے۔ تو بہرحال مطلب یہ کہ ایک ڈگری ہے، ایک وہ تو ہم مانتے ہیں جی، لیکن شوکت صاحب بادی نظر میں مجھے ایک بات اور نظر آ رہی ہے، شاید آپ سے میں اس کی ڈگریاں آپ کا کریکٹر نہیں بناتی، ڈگریاں آپ کا ضمیر نہیں بناتی، یہ یا تو آپ کے خاندانی پرورش ہوتی ہے، یا پھر جس سوسائٹی کے اندر آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے وہ سوسائٹی آپ کا شعور اجاگر کرتی ہے، اور انسان ایک وقت ایسا آتا، آپ دیکھیں کئی لوگ جیلوں میں مارے گئے، ان سے صرف یہ پوچھا جاتا تھا کہ آپ کا دوسرا ساتھی کون تھا، اور انہوں نے نہیں بتایا، کس لیے نہیں بتایا کہ اس ساتھی کی جان کسی رسک میں نہیں پڑنی چاہیے۔ حالانکہ اگر وہ اس کال کوٹری کے اندر اگر نام بتا دیتے تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، لیکن انہوں نے ایک سیلف ڈسپلن اپنے آپ پر لگایا کہ اپنے کسی بھی ساتھی کو ہم نے ایکسپوز نہیں کرنا ہے، تو ان لوگوں نے پھانسیاں قبول کر لی۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ جو ضمیر ہے نا، اس کا کسی ڈگری سے تعلق نہیں ہے، شوکت صاحب اس کا خاندانی تربیت اور پھر جس تعلیم درسگاہ کے اندر جن استادوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، یا جس سوسائٹی وہ سوسائٹی آپ کی تعلیم و تربیت کیسے جی سر، میرا ایک بات ہے کہ یہ جو شہزاد اکبر صاحب، ڈیوڈ روز صاحب، مساوی صاحب، اور اس کے بعد آج مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک وہ فوٹو تصویر ہے یا کسی ویڈیو کی ہے، اس میں پرائم منسٹر ہاؤس صاحب جو ہے ہمارے پاکستان کے محترم، جب میں ہمارے کہتا ہوں تو پاکستان کے ہوتے ہیں، تو ہمارے تو وہ فاروق حیدر صاحب ہیں، تو وہ بھی پرائم منسٹر ہی ہیں، تو جو پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں نا عمران خان صاحب، وہ بھی تشریف فرما ہے اس فوٹو میں، شہزاد اکبر صاحب بھی، وہ ڈیوڈ روز بھی، اور کوئی ایک اور بندہ ہے۔ تو یہ تو مجھے ایسے نظر آتا ہے کہ یہ وہ آپ نے ایک مہینہ پہلے براڈ شیٹ کے کیس پر بات ہوئی تھی، آپ نے فرمایا تھا کہ یہ مستقبل میں کافی لمبا عرصہ یہ چلے گا۔ موسوی صاحب کو ایک چیز کا پتہ چل گیا ہے کہ موجودہ حکومت کی جو کمزوری ہے وہ کیا ہے؟ وہ شریف فیملی ہے۔ اچھا، لہٰذا وہ ایک آدھ جملہ وہ کر کے تو اس پوری حکومت کو اور اس کے وزراء کو اور مشیران کو جو ہے نا وہ اپنے پیچھے لگا دیتا ہے، اور اب اس کے ہاتھ میں ایک اس طرح آ گیا ہے، وہ اب جس کی چاہے گردن پہ رکھے گا، اور جس کی چاہے کان کاٹ لے، جس کا چاہے ناک کاٹ لے۔ تو دیکھیں مطلب یہ کہ شہزاد اکبر کا تو ناک کاٹ دیا اس نے، اور ساتھ میں جو ہے وہ جو میل کا جو ایڈیٹر ہے ڈیوڈ روز کا بھی کاٹ دیا کہ ڈیوڈ روز کتنے ٹرانسپیرنٹ مطلب یہ کہ صافی ہے کہ مکان کے لیے اور اب یہ سارے آرٹیکلز کا بھی پتہ چلتا ہے کہ کن کے لارے لپے پہ اس نے جناب ایک آرٹیکل لکھ کے تو اب وہ مطلب یہ ہے کہ عدالت بھگت رہا ہے جو ہے نا۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، اسی لیے دیکھیں ہم اپنے جو دوست تھے کلوز سرکلز تھا، ان میں جب کبھی بھی بحث ہوتی تھی، وہ خاص کر کے یہ جو رشوت کے یہ کرپشن کے بیانیے پہ، تو ہم دوستوں سے بحث کرتے تھے کہ دیکھو
دنیا کے اندر جو سسٹم ہے، کیپٹلسٹ سسٹم ہے، سوشلسٹ سسٹم ہے، اس کی جو فیٹ قوموں کا، ان کا جو مستقبل اور ترقی جو ہے وہ مارکیٹ طے کرتی ہے. ایک ملک کے اندر جو پیداواری سرگرمیاں، روپیہ نیچے سے اوپر کیسے جاتا ہے، اوپر سے پھر واپس کیسے نیچے آتا ہے، یہ ایک سسٹم ہے جس کو کیپٹلسٹ سسٹم کہتے ہیں. اور کچھ چیزیں جو ہے وہ ایسے ہی جیسے کمپیوٹر کے اندر امبیڈڈ ہیں، جیسے وائی فائی کا سسٹم اس میں اب امبیڈڈ ہے. پروسیسر کے طاقتور ہونا یا کمزور ہونا، یہ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ پروگرامنگ جو ہے وہ امبیڈڈ ہوتی ہے سسٹموں کے اندر. جیسے سوشلزم ہے تو سوشلزم کے اندر جو ہے وہ کچھ چیزیں اس کے سسٹم کے اندر امبیڈڈ ہیں، اور وہ جب کبھی بھی کوئی سوشلزم کے نام سے حکومت آئے گی تو وہ وسائل کی تقسیم میں اس کی وہ جو محنت کرنے والا ہے اس کی حصہ داری ضرور رکھے گی. اگر وہ نہیں رکھے گی تو وہ جعلی اور فرضی سوشلسٹ حکومت کہلائے گی. تو اسی طریقے سے کیپٹلزم کی اپنے آپ پاکستان کے اندر تو پرابلم یہ ہے کہ نہ تو وہاں ایک کہنے کو تو کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. اب اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر صرف اتنا لکھ دینے سے کہ کوئی بھی قانون قرآن اور سنت کے خلاف نہیں بنے گا، تو اگر پوری دنیا کا کوئی قانون اٹھا کے دیکھیں تو وہ مقدس کتابوں کے خلاف کوئی قانون نہیں بنا ہوا ہے. پرابلم وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جس وقت آپ قانون کو اپنی ذاتی تعبیر و تشریح دینے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے جمعیت العلماء ہند جو ہے وہ یہ کہتی ہے ہندوستان کے اندر کہ سیکولرزم کو ختم کرنے والوں کو ہماری ڈیڈ باڈی سے گزرنا پڑے گا، اور ہماری جمعیت العلماء اسلام کہتی ہے کہ یہاں سیکولرزم جو ہے وہ ہماری ڈیڈ باڈی پہ آئے گا. ہاں، اب یہ کوئی قرآن اور حدیث کا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں دنیا میں مطلب یہ ہے کہ پیغمبروں نے کی ساری زندگی اگر دیکھیں تو انہوں نے فرقہ وارانہ ہمانگی کی ہے، اور ان کے پاس جو مطلق سچ تھا وہ سچ لوگوں کو بیان کیا ہے، لیکن اس کی بنیاد پہ انہوں نے لڑائی کو، خون کو جائز نہیں قرار دیا. یہی وجہ ہے کہ نبی کی بہت ساری جو ارشادات ہیں وہ یہ ہیں کہ جس نے ایک انسان کو بلا وجہ مار دیا، اور وجہ عقیدے کا اختلاف قتل کی وجہ نہیں ہے، تو اس نے گویا کہ ساری انسانیت کو، جب انسانیت آتی ہے تو اس میں صرف مسلمان نہیں آتے. اور پھر یہ ہے کہ جب قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو رحمت کے لیے، عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، تو رحمت للعالمین ہے، وہ رحمت للمسلمین نہیں ہے. لیکن مسلمان جو ان کو اپنا نبی مانتے ہیں ان کو تو اس نبی کی سیرت پہ عمل کرنا چاہیے، ان میں وہ اتنا پیشنٹ ہونا چاہیے، ان میں اتنا سچائی ہونی چاہیے، دوسرے کو عزت اور احترام دینا. کہ ابو سفیان ان کی محفل میں گیا تو انہوں نے اپنے کندھے سے چادر نکال کے تو مطلب یہ ہے کہ ان کو عزت کی، جس میں کچھ صحابہ نے برا بھی بنایا، لیکن نبی نے کہا میری تو اپنی پرمپرا ہے کہ مہمان جو آپ کی محفل میں آئے تو اس کو عزت دینا جو ہے یہ ہماری پرمپرا ہے. ہم نبیوں کی جو ہے نا یہ سنت ہے، ہم اپنی محفل میں آئے ہوئے آدمی کو بے عزت نہیں کرتے، ہم اس کی عزت کرتے ہیں. تو یہ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہماری مسجدوں سے کس طرح کی آگ اگلی جاتی ہے ایک دوسرے، اور پھر بے شمار علماء ہیں ایسے ایسی کہانیاں سناتے ہیں جس کو اگر آپ کے پاس عمر نو بھی ہو تو اس کی تصدیق کے لیے آپ کہیں سے کوئی حدیث اپنی کچھ پڑھی ہوئی ہے انہوں نے عربی، لیکن آپ کے پاس جو پیمانہ ہے نبیوں کو دیکھنے کا یا اور خدا کو پہچاننے کا، وہ تو آپ کے پاس ایک مقدس کتاب ہے جس کا نام قرآن ہے. اسی طریقے سے آپ اگر ہندو مت کو دیکھنا چاہیں گے تو گیتا ہے، کرسچنٹی کو دیکھنا چاہیں سمجھنا چاہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ اولڈ اور نیو ٹیسٹمنٹ ہے، یعنی انجیل اور تورات ہیں. اور پھر یہ ہے کہ تاریخ دانوں نے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی ہے.
نبیوں کے ادوار کو، ان کی شخصیتوں کو، ان کے رول کو، ان کے کردار کو بھی تاریخ کے اندر جو ہے وہ جیسے تھے ویسا ہی لکھا ہے۔ اب یہ ہمارے ہاں کوئی کہتا ہے کہ جناب فلاں بزرگ نے جو ہے وہ 12 برسوں کے مرے ہوئے آدمی کو بمیں برات کے وہ کر دیا، یا کوئی کہتا ہے کہ جی نیچے جو ہے نا حضور انگلی گھما رہے تھے تو اوپر چاند ڈانس کر رہا تھا۔ تو اب یہ تو آپ کے عقیدے میں تو یہ سب کچھ پاسبل ہے، لیکن جو نظام شمسی کہ اس پورے نظام کو، اجرام فلکی کے اس نظام کو سمیٹے ہیں، تو وہ تو سمجھ سکتے ہیں نا کہ چاند کا تھوڑا بہت اپنے مدار سے ہٹنے کا مطلب کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے جو جن لوگوں کو قرآن فہمی ہے تو وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی کوئی پاور کسی کو نہیں ہے کہ ایک آدمی مر گیا اور اس کو جو ہے وہ کوئی زندہ کر دے۔ عقیدے کا شوکت صاحب تو بہرحال مطلب یہ کہ یہ بحث اور یہ لمبی بحث ہے۔ بات ہی پاکستان کی یہ تھی کہ بھئی ایک ملک ہے، اس میں نہ تو آپ کوئی اسلام لا سکے، نہ اس میں آپ کیپٹلزم لا سکے، وہ جو فیوڈلزم تھا نہ آپ فیوڈلزم کا خاتمہ کر سکے۔ یعنی دنیا کا جو بدترین سسٹم جس کو کہا گیا ہے وہ فیوڈل سسٹم ہے، اور وہ اپنے پوری آب و تاب کے ساتھ جو ہے نا وہ موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے نہ آپ انڈسٹریلائزیشن کر سکے، نہ آپ ترقی کی دوڑ میں باقی اقوام کے ساتھ جو ہے وہ ہم آہنگ ہو سکے، نہ آپ کی خارجہ پالیسی ایسی ہے کہ جس سے آپ کے اڑوس پڑوس کے لوگ جو ہے، یعنی مسلمان کے لیے تو یہ کہا کہ آپ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے ہاتھ پاؤں زبان جسم و جان سے جو ہے وہ دوسرا کو تحفظ حاصل ہو۔ ہمارے پڑوسی ہم سے خوف زدہ، ہمارے دوست ہم سے خوف زدہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے لیے جو کردار چنا ہے، اگر یہ شعوری طور پہ چنا ہے تو پھر آپ کو تو غور کرنا چاہیے کہ اس کردار کی وجہ سے آپ دنیا میں ڈے بائی ڈے آئسولیٹ ہو رہے ہیں۔ آپ کسی ایک کانفرنس میں جاتے ہیں تو پورے پاکستان میں شور مچ جاتا ہے کہ جی ہم آئسولیٹ نہیں ہو، کہیں کوئی وہ آرمی کی جو ہے وہ مشقیں شروع ہو جاتی ہیں، کوئی 2 ملکوں کی 3 ملکوں کی، آپ اس پہ جو ہے وہ ڈانس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فوجیں بھی تبھی ہوں گی کہ جب آپ کے خزانے میں پیسہ ہوگا، اور ابھی تک تو لوگ ملکوں کو اس علاقے کو ایز پروکسی یوز کرنا ہے تو وہ دے رہے ہیں، لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ ایوری ڈے آپ کو فری لنچ ملے، یہ واپس لیں گے۔ یہ چائنا جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ سے پیسے نہیں لے گا، یہ آپ سے زمین بھی لے گا اور ایک ایک پائی کو 20 پائیوں میں کنورٹ بھی کرے گا۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمارے حکمران جو ہے وہ اپنے آج کے لیے جو ہے وہ کل سے بے بھرا ہو گئے ہیں، اندھے ہو گئے ہیں، اور وہ صرف آج میں جینا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے آپ ابھی آپ دیکھیں مطلب جشن کس بات پہ بنایا ہے کہ باہر سے لوگوں نے پیسہ زیادہ بھیج دیا ہے۔ بھائی یہ تو لوگ جن کی یہ جو لوگ ہیں یہ کسی نیشنلزم کی وجہ سے تھوڑی باہر آئے ہیں، یہ تو وہاں سے بھوک ننگ سے تنگ آ کے تو انہوں نے اگر وہ یورپ پہنچے ہیں تو یہ واپس پیسے بھیجتے ہیں اپنے عزیز و اقارب کے روح اور تن کے رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے، اس سے آپ کو زر مبادلہ ملتا ہے، تو اس میں جشن بنانے کی، اس پہ تو شرمندہ ہونا چاہیے ایسے ملکوں کو کہ جن کے محنت کش جو ہے وہ روزگار کی تلاش میں ملکوں خاک چھنتے ہیں۔ آپ اس پہ فخر کر رہے ہیں کہ اب جی ہماری تقدیر بدلنے والی ہے چونکہ اس دفعہ اتنے ارب ڈالر جو ہے وہ زیادہ آ گئے۔ تو یہ آپ کی اخلاق کی دیوالیہ پن کا یہ عالم ہے کہ پاکستان کے حکمران اس بات پہ جشن بنا رہے ہیں، اس بات پہ نہیں کہ ہماری امپورٹ کتنی بڑی، ہماری ایکسپورٹ کتنی بڑی، ہمارے ملک کی اندر جو ہے نا وہ پیداواری مدوں کے اندر ہم نے کتنے لوگوں کے لیے روزگار پیدا کیا، ہماری صنعت کتنی ایک چالو ہوئی، لوگوں سے مہنگائی کا بوجھ کتنا کم کیا۔ وہ اس بات پہ جشن بنا رہے ہیں کہ فارن ریمیٹنس جو لوگ اپنے ورثاء کے حوالے سے، کسی کا بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے لیے پیسے بھیجتے ہیں، کوئی بیچارہ جو ہے وہ تعلیم کے لیے کسی کو بھیجتے ہیں، مطلب اپنے عزیز و اقارب کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اور اس دیکھ بھال کے لیے وہ جو پیسے بھیجتے ہیں تو وہ فارن ریمیٹنس کہلاتے ہیں، اور ان فارن ریمیٹنس پہ ایک حکومت ہے جو جشن مناتی ہے کہ جی اب ہماری معیشت کو بہت بڑا دھکا لگنے والا ہے چونکہ فارن سے جو لوگوں نے اتنے پیسے بھیج دیے۔
شوق صاحب میں ایک عرض کرتا ہوں 2-3 دن پہلے وہ جو مشیر ہے نا پرائم منسٹر کے فینانس کے، وہ جو جن کو سیمٹ کا ٹکٹ بھی مل رہا ہے ابھی نا، حفیظ شیخ صاحب. مل نہیں رہا، مل گیا ٹکٹ، مل گیا صاحب. حفیظ شیخ صاحب وہ انڈسپیوٹڈ نہیں ابھی بھی پرائم منسٹر، ابھی تو خیر ہو گیا آج. انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا جو یہ جتنے بھی ہمارے جو معاملات ابھی چل رہے ہیں یہ سب ادھار پہ چل رہے ہیں. سب دفعہ یا ہمارے بجٹ میں جو کچھ آ رہا ہے نا یہ ادھار ہے، جو ہم خرچ کر رہے ہیں یہ ادھار لے کے کر رہے ہیں، اپنا پیسہ کوئی نہیں. خیر ہم بات آتے ہیں، کل وزیر آباد میں مسلم لیگ نون کا ایک بڑا پاور شو، دھمکیاں بڑی ملی ہوئی تھی ان کو پی ٹی آئی کی طرف سے کہ ہم وہ ریلی روک دیں گے. وہ ایک ایم پی اے تھے انصاری صاحب، انہوں نے کہا تھا گجرانوالہ میں روکیں گے پھر، لیکن کل وہ مریم نواز صاحب کے جو ہسبینڈ ہیں کیپٹن صفدر صاحب، وہ تو گاڑیوں کے آگے پیدل چل رہے تھے اپنی وہ پنجابی انداز میں، وہ چادر کو کندھوں پہ ڈالا ہوا تھا. انہوں نے کہا بھی آ جاؤ کتنے ہو تسی، کوئی بھی نہیں تھا. خیر ایک اور بات، 50 سال پہلے جب 70 کے الیکشن ہوئے، پیپلز پارٹی الیکشن لڑی مغربی پاکستان سے، عوامی لیگ لڑی اپنے مشرقی پاکستان سے، تو اس وقت بھی ایک کارڈ چلے تھے، وہ 6 نکات تھے مجیب الرحمان صاحب کے. پھر وہ بعد میں جو بھی خیر ان کی بحث لمبی ہے. اب کل محترمہ مریم نواز شریف صاحب نے بڑا پنجابی میں خطاب کیا. صاحب نہیں صاحبہ، صاحبہ نہیں، ہمارے لیے صاحب صاحبہ سارے ایک جیسے ہیں. کوئی وہ شعر ہے، انہوں نے کل زیادہ ہی پنجابی میں تقریر کی ہے انہوں نے کل. انہوں نے جناب وہ میں نے ایک فلم دیکھی تھی پاکستان کی مولا جٹ جی، اس میں ہوتے تھے وہ بڑے بڑے کھڑاک قسم کے، انہوں نے کل بڑے کھڑاک کیے. انہوں نے کہا کہ سلیکٹڈ صاحب کو لانے والے بھی ہوں روندے نے پہ تے پاکستان دی 22 کروڑ عوام بھی روندی ہے پہ. اور وزیر اعظم صاحب نے کہیں ان پہ تنقید کی تھی کہ یہ پنجاب کی تقریر کرتی ہیں پنجابی میں اور یہ ہے وہ ہے، کیونکہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کی عادت ہے یہ دوسروں کی تضحیق میں لیا بڑا رویہ آزماتے ہیں. تو اس نے کہا ہاں میں پنجابن ہوں، پنجاب کی بیٹی ہوں، پاکستان کی ہوں، بلوچستان کی ہوں، کے پی کے کی ہوں، سندھ کی ہوں، لیکن پنجاب کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتے ہوئے دیکھ کر برداشت نہیں کرتی. اور پنجاب یتیم ہو گیا ہے نون لیگ کے بغیر، انہوں نے ہمیں لوٹ رہے ہیں. تو یہ کہیں وہ چکر تو نہیں ہو رہا کہ وہ جس طرح وہ 6 نکات تھے ابھی لوگ، کیونکہ پہلے تو وہ سارے صوبے جو سمجھتے تھے پنجاب ہمیں رگڑا چڑھاتا ہے، اب تو پنجاب سرے عام سڑک پہ آ گیا ہے. دیکھیے علیم صاحب ہیں اسلام آباد کے اندر بلوچستان سے اور سندھ سے وہ لوگ جو مسنگ پرسن ہیں، گمشدہ، جی جو اقارب جو ہے وہ انہوں نے وہاں دھرنا دیا ہے. کچھ پولیٹیکل پارٹیز بالخصوص پیپلز پارٹی کے کچھ مقتدر رہنماؤں نے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے بیانیے کے اندر اس بات کو بھی فوکس میں رکھنا چاہیے کہ تمام مسنگ پرسنس کو جو ہے وہ بازیاب کرایا جائے. اگر ان پولیٹیکل پارٹیز نے پاکستان کے اندر کسی رول آف لا کی کوئی ان کی خواہش ہے کہ رول آف لا قائم ہو، ٹرانسپیرنسی ہو، تو ان کو اپنی ہر تقریر کے اندر ان لوگوں کے لیے بجائے اس کے کہ اسٹیبلشمنٹ رو رہی ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہنس رہی ہے، یہ مذاقیں کرنے کے بجائے ان کو جو مسائل ہیں پاکستان کی سوسائٹی کے، جس میں مسنگ پرسن سب سے ایک انسانی المیہ ہے، اور اس انسانی المیہ پہ توجہ دینے چاہیے. اور یہ سمجھیں کہ چاہے وہ پاکستانی آکوپائڈ کشمیر ہو، پاکستانی آکوپائڈ گلگت بلتستان ہو، سندھ ہو، بلوچستان ہو، جہاں بھی خیبر پختونخوا ہو، جہاں بھی کے لوگ جو ہے وہ مسنگ ہیں، ان کو ایجنسیوں نے اٹھایا ہوا ہے، ان کی رہائی کو انشور کیا جانا چاہیے، ان کی لائف اینڈ لبرٹی کو جو ہے وہ بحال کرایا جانا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اب موجودہ حکومت تو اتنی میں سمجھتا ہوں کہ اب ویک پوزیشن میں ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ اگر فرض کریں کہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اپوزیشن پارٹیوں کی بھی اسٹریٹجیز
ڈفرینٹ ہیں جی جی جس میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ فوری طور پر عمران خان کو اقتدار سے بے دخل نہیں کرنا چاہتی. وہ چاہتی ہے کہ یہ جو ٹڑ ہے پالیٹکس کے اندر یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہونا چاہیے اور یہ اس کو 5 سال ملنا چاہیے. لیکن یہ چونکہ اجتماعی طور پر اور شاید پیپلز پارٹی بھی اب کسی حد تک اس بات کو ہیں، لیکن چونکہ پیپلز پارٹی کا جو پرابلم ہے اس کو چونکہ جو جتنے بھی سرویز اور گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ لوگ یہی بتاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون جو ہے وہ بہت پاپولر ہو رہی ہے خیبر پختونخوا کے اندر اور پنجاب کے اندر بالخصوص ان 2 جگہوں پہ. لیکن باقی جگہوں پہ بھی جو ہے وہ اس کی خصوصی طور پر نواز شریف صاحب کی رسپیکٹ میں اضافہ ہو رہا ہے. لوگوں کی توقعات ان سے وابستہ ہو رہی ہے. اب ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں ہم تو لوگ شوکر صاحب بہت لیکن اگریسیو ہیں اس وقت. تو اور پیپلز پارٹی کا جو پرابلم ہے کہ وہ ایک تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جو ان کی اپنی سندھ کی حکومت ہے اس کو بچائے رکھنا ہے، اس کے لیے سپیس کریٹ کرنا. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ حکومت جتنی بھی کمزور ہوگی تو اس سے ان کو سپیس ملے گا، چونکہ انہوں نے بھی ہاتھ پاؤں بہت پھیلانے کی کوشش کی ہے، کچھ جزیروں پہ قبضہ کرنے کی، اور ہر وہ ان کو یعنی پیپلز پارٹی کی صوبہ سندھ پہ حکومت جو ہے وہ ان کو ہمیشہ کھٹکتی تھی اور یہ مختلف ہیلے بہانوں سے اس حکومت کا سپیس جو ہے نا وہ کم کرنے کے ہمیشہ کوششیں کرتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ وہاں انہوں نے اتنے عرصے سے بٹھا رکھی ہوئی ہے رینجرز، جو رینجرز جس نے قاتلوں کو کبھی نہیں پکڑا، البتہ پولیٹیکل انجینئرنگ میں اور دیگر معاملات میں جو ہے نا وہ ہاتھ پاؤں ضرور مارتی ہے. تو اب یہ ہے کہ یعنی گورنمنٹ اس نیج پہ جا چکی ہے کہ یہ اب اگر آسمان سے یعنی چونکہ یہ ایک پالیٹکس کی اپنی ایک ڈائنامکس ہوتی ہے کہ کوئی گورنمنٹ جس وقت ان پاپولر ہو جائے. دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت جس وقت ہے اس کے خلاف تحریک چل پڑی تو انہوں نے جمعے کی بھی چھٹی کی اور بے شمار ایسے اقدامات کیے، لیکن وہ چیزیں وہ اقدامات جو ہے وہ جو بھڑکے ہوئے سینٹیمینٹس تھے ان پہ وہ پانی نہیں ڈال سکے. اسی طریقے سے اب یہ حکومت جو ہے اس کا ڈکلائن اور لوگوں کی جو اس سے ناامیدی ہے، یہ خدا نخواستہ کل اگر آسمان سے تارے بھی توڑ کے لے آئیں تو تب بھی لوگ مطمئن نہیں ہوں گے. اور یہ چیز جو ہے وہ عمران خان صاحب بھی ان کو بھی احساس ہو چلا ہے کہ میری حکومت اور میری پارٹی نے بہت ہی نااہلی کا مظاہرہ کیا ہے، نالائکی کا مظاہرہ کیا ہے اور ہم اپنے عوام کے لیے کچھ بھی ڈلیور نہیں کر سکے. ہم نے جو بیانیہ رکھا تھا وہ بیانیہ بہت برے طریقے سے جو ہے وہ فیل ہو گیا ہے، اور وہ کرپشن کا بیانیہ اور کرپشن ان کے اپنے دور میں جو ہے نا وہ بڑھ گئی. اور جو انٹرنیشنل جن انٹرنیشنل ایجنسیز کو کہ وہ رپورٹیں جو ہے وہ لہرا کے تو اس وقت کی حکومتوں کو ہدف تنقید بناتے تھے، اب وہ جو ہے وہ ان کے خلاف آ گیا ہے کہ اس میں بھی پرسپشنز بڑی ہے. ہاں پرسپشن کے نام سے مجھے ایک بہت یاد آئی، سپریم کورٹ جو ہے، سپریم کورٹ کے پاس یہ جو سینیٹرز کی خرید و فروخت کے حوالے سے کوئی ایویڈنس نہیں ہے. پرسپشن تو پرسپشن اگر جا کے سپریم کورٹ کے بلا کردار کی اگر پرسپشن کا پوچھا جائے تو میرے خیال میں پاکستان میں سب سے زیادہ اگر پاکستان کے لوگوں کو مایوسی ہوئی ہے تو وہ سپریم کورٹ کے رول سے ہی ہوئی ہے. تو لہٰذا یہ جو پرسپشن کی بنیاد پہ آپ وکٹمائزیشنز کرتے ہیں تو یہ وکٹمائزیشنز بند ہونی چاہیے. اور عمران خان صاحب ہیں کہ جو پولیٹیکل پارٹی بھی بہت مالک ایک نوجوانوں کی کافی امیدیں وابستہ تھی، ان سب کو انہوں نے بہت برے طریقے سے جو ہے وہ ڈسکریج کیا ہے اور یہ حکومت اب بہت زیادہ حد تک سروائیو نہیں کر پائے گی. اور اگر کرے گی بھی تو یہ سسک کے تڑپ کے ایسے رونا رونے
سے، تو بیٹر یہ ہے کہ ایک اسٹیٹسمین شپ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسمبلی کو ڈیزالو کر کے دوبارہ جو ہے وہ الیکشنز کروائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو صوبائی خود مختاریوں کے ایشوز کو اثر نو دیکھنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ چونکہ اسٹیٹیں جو ہے وہ برقرار رہتی ہیں، خاص کر کے نیشنل اسٹیٹ، جب اس کے صوبے، جب اس میں جو تاریخی قومیں اور قومیتیں آباد ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ اختیار ملتا ہے تو اس اقتدار اور اس اختیار کے لیے وہ پھر ان سرحدوں کو اپنی سرحدیں مانتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ایک نیا عمرانی معاہدے کی ضرورت ہے. اگر کوئی نیا عمرانی معاہدہ نہیں ہوا تو یہاں جو ہے وہ بے انتہا فرقہ واریت اور سول وار لائک سچویشن جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ اس کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں، اور ہمارے ان خدشات کو سیریسلی لیا جانا چاہیے. لیکن شوکت صاحب بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو عدلیہ کا نظام ہے یہ تو میرا خیال ہے 1953 سے ہی آپ کو خیر مجھ سے بہتر پتا ہے کہ یہاں پہ تو ایک سکم رہا ہے کہ یہاں پہ جو ججز ہیں یہ کبھی نظریہ ضرورت کے تحت، کبھی جنرل ضیاء الحق صاحب کے ماشاء اللہ میں انہوں نے ان کے مطلب جس طرح شنید ہے تو ججز نے فیصلے ایسے دیے کہ 109 کی دفعہ کے تحت ایک بندے کو پھانسی کی سزا دے دی گئی. تو اس طرح کے جو معاملات یہ پاکستان کے عدالتوں میں مطلب یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی دو آرا ہے ہی نہیں. یہ تو تمام وکلا برادری بھی اس بات پہ اتفاق رکھتی ہے، اور پاکستان کا دانشور بھی، کہ پاکستان کی جوڈیشری نے بہت سیویئر کمپرومائزز کیے ہیں جس کی سزا جو ہے پاکستان کی سوسائٹی کو بھگتنی پڑی، اور الٹیمیٹلی پاکستان ٹوٹ گیا. مشرقی پاکستان جو ہے وہ بنگلہ دیش بن گیا، کیونکہ عدالتوں نے اپنا رول ادا کرنے کے بجائے انہوں نے ہمیشہ وقت کے حکمرانوں کی کاسالسی کی. اور آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے، آپ اگر لوگوں کو سنیں، پرائیویٹلی وکلا کو سنیں، تو آپ یقین جانیں ہمارے تو بہت سارے بار کولیگس ہیں، کراچی میں بھی ہیں، لاہور میں بھی ہیں، راولپنڈی میں بھی ہیں، تو لوگ لٹرلی جو ہے نا ان ججز کو بہت برا سمجھتے ہیں، اور اس کی ریفارمز کی کوئی سبیل بھی نظر نہیں آتی. تو اسی لیے لالسنس تیزی سے بڑھ رہی ہے. وکلا اٹھ کے جو ہے وہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے آفس کو توڑ رہے ہیں، گملے. اس میں تو کوئی اور بات بھی نظر آ رہی ہے. ہم پھر کبھی اگلے پروگرام پہ بات کریں گے. ناظرین ابھی شوکت صاحب ہمارا پروگرام کافی ابھی پھر پورا ہو رہا ہے ٹائم ہمارا، تو میں ناظرین سے دو باتیں اگلے پروگرام کی باتیں میں کروں. محترم ناظرین، بات یہ ہے کہ شوکت صاحب نے آپ کو اپنے جو خیالات ہیں ان سے آپ کو مستفید کیا اور بتایا کہ کیا کیا حالات ہے پاکستان میں. دیکھیں ریاست مدینہ کی بات جیسے شوکت صاحب نے کی تھی، تو انہوں نے فرمایا کہ وہ وہاں پہ ایک معاہدہ تھا، جیو اور جینے دو، ہم ایک دوسرے کا ساتھی ہیں، کوئی باہر سے ہم پہ جارحیت کرے اس کا مقابلہ کریں گے، اندر کے جو وسائل ہیں ان کو ہم آپس میں اپنے ڈیوائیڈ کریں گے اور ایک دوسرے کو تنگ نہیں کریں گے. دوسری بات جو شوکت صاحب نے فرمائی کہ ڈگریاں انسان نہیں بناتی، انسان بناتی ہے انسان کی تربیت، سوسائٹی، معاشرے میں اس کا رچ بس جانا، اپنے والدین سے جو تربیت ہوتی ہے اس سے پھر وہ انسان بنتا ہے. اب دوسری بات ہے کہ جب پاکستان کو جب ہم مملکت خطاطات کو ہم کہتے ہیں، کبھی یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان بنا، جو شروع بنا وہ پاکستان تھا، پھر آہستہ آہستہ اس کے نام تبدیل ہوتے گئے اور اب آج کل ہے ریاست مدینہ. تو جب تک انسانوں کو تعلیم نہ ہو، بچوں سکول نہ جا سکتے ہوں، جس ملک میں جہاں پہ لوگوں کو ایسپرین کی گولی مفت نہ مل سکے، ایک کارڈ ان کی جیب میں ڈال دیا کہ 10 لاکھ کا علاج ہے. مجھے بہت سے لوگوں نے جو بالکل جن کا علاج جو کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، وہاں پہ بھی سفارش چاہیے. جہاں پہ پولیس کے پاس سے 109 یا 13ویں پینٹ کا بندہ یا 144 188 میں گرفتار بندے کی یا تو رشوت ہونی چاہیے تو یا پھر کوئی بڑی سفارش. جہاں پہ عورت
گھر سے نکلے سڑک پہ اس کی عزت لوٹ لی جائے تو ہماری عدلیہ, ہمارے بیوروکریسی, ہمارے پولیس آفیسر کہے تم گھر سے اکیلی نکلی کیوں تھی, تم نے اتنے سونے کپڑے پہنے کیوں سن, تم میک اپ کر کے کیوں گئی سے, تو پھر سمجھے کہ اس معاشرے پہ عذاب آتا ہے. اور جی جی اس کو آپ زیادہ سیریس نہیں لیجئے گا. جی 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 لیکن دو چیزیں جو ہے نا وہ, ایک ہے لفظ مملکت خدادات جی اور ایک ہے مدینہ کی ریاست. جی جی تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ چونکہ مدینہ کی ریاست بھی نہیں رہی, ریاست تو وہ بھی نہیں رہی, تو لہٰذا میرے خیال میں عمران خان صاحب کہیں سچ ہی کہہ رہے ہوں کہ بھائی یہ بھی مدینہ کی طرح اس نے بھی ڈس اپیئر ہو جانا ہے. شہر تو یہ باقی رہیں گے جس طرح مدینہ آج بھی جی جی شہر ہے جی جی اور لوگ اس میں آباد ہیں. جی. تو دوسری بات جو ہے وہ مملکت خدادات جو ہے, تو دیکھیں نا مطلب یہ ہے کہ عمومی طور پہ ہم سب لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ہماری زندگیاں جو ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہیں, اور جب اللہ چاہتا ہے تو وہ ہماری زندگی لے لیتا ہے, اللہ کی دی ہوئی. تو اب اللہ کا دیا ہوا یہ مملکت خدادات تو جو ہے وہ 1971 میں جی 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 اس کا ایک ٹکڑا الگ ہو گیا. تو میرے خیال میں جس کسی نے اس کا یہ نام رکھا تھا نا, تو اس نے بھی آپ کو یہ یقین دلانے کے لیے رکھا تھا کہ جب یہ ٹکڑا کہیں الگ ہو جائے, اس کا کوئی بھی ٹکڑا ہو, اور اگر یہ سارا ہی ڈس اپیئر ہو جائے تو آپ اطمینان رکھیے گا کہ اللہ کی چیز ہی واپس چلے گی. اللہ نے دی تھی تو اللہ نے واپس لے لی. جس طرح ہم ہر مرنے والے کو کہتے ہیں کہ بس اس کا یہی دن تھا. خیر میرے خیال میں وہ کیونکہ جو لوگ یہ لفظ تخلیق کرتے ہیں نا وہ بڑی دور اندیشی سے وہ کرتے ہیں, اور بعض دفعہ حالات کا جبر آپ کو پتا ہے نا کہ یہ جو فکشنز ہوتی ہیں, تو فکشنز کیوں آدمی کرتا ہے, لکھتا ہے, فکشن اس لیے لکھتا ہے کہ وہ اصل میں سٹیٹ بات نہیں کر سکتا, حالات کا جبر ایسا ہوتا ہے, تو لہٰذا اس کو تمثیلی شکل کے اندر جو ہے نا تشبیہات اور فرضی کہانی کے طور پر دیکھتے ہیں کہ تاکہ عقل والے جو ہے وہ اس کو پڑھ کے بات سمجھ جائیں. تو میرے خیال میں جن لوگوں نے اس کا مملکت خدادات نام رکھا تھا, تو اس نے بھی لوگوں کو کہا تھا کہ کہیں جب خدا اس کو واپس لے لے تو پریشان نہیں ہونا, کیونکہ خدا نے دی تھی تو خدا نے واپس لے لی. تو وہ کہتے ہیں کہ صبر والوں کے ساتھ اللہ ہے. اب جس نے یہ اس کو ریاست مدینہ کی تشبیہ دی ہے, تو چونکہ تاریخی طور پر مدینہ کی ریاست بھی نہیں رہی, تو لہذا وہ شاید آپ کو وہ جو فکشنز کے اندر جو رول ہوتا ہے نا, کہ یہ بھی جس طرح مدینہ کی ریاست نہیں رہی تو اس نے بھی نہیں رہنا, تو لہذا اگر یہ نہ رہے تو اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے ایمان کو سلامت رکھیے گا اور خدا پہ عقیدہ رکھیے گا کہ اسی نے دی تھی, کیونکہ مملکت خدادات ہیں تو وہ اسی نے لے لی. تو اللہ نہ کرے ایسا ہو, ہم لوگ یہ بات ایک بات کر رہے ہیں وہ الفاظ کی. اگر دیکھنا بات یہ ہے کہ خدا جو ہے نہ کوئی مملکت بناتا ہے تو نہ خدا کوئی مملکت تباہ کرتا ہے. یہ ہمارے اپنے اعمال, ہمارے اپنا کردار ہوتا ہے کہ کسی مملکت کے اندر لوگ جو ہے وہ کتنے کمفرٹیبل ہیں. بالکل صحیح بات ہے, یہ میں موافق ہوں آپ کے ساتھ. تو جو لوگ اپنی ریاست کے اندر اپنے لوگوں کی اکثریت کے دکھ درد کا خیال نہیں رکھتے, تو وہ بیگانے ہو جاتے ہیں اس ریاست سے, اور جب بیگانگی آ جاتی ہے سوسائٹی کے اندر تو پھر جو ہے وہ سوسائٹی تو برقرار نہیں رہتی. کنبے ٹوٹ گئے, قبیلے ٹوٹ گئے, علاقے ٹوٹ گئے, کئی ریاستیں تاریخ کے اندر تھی وہ ریاستیں ڈس اپیئر ہو گئی. تو یہ کوئی عقیدے کا سوال نہیں ہے. اور پھر یہ ہے کہ یہ کوئی خدا نے نہیں یہ ملک دیا ہے, دینے والے جو ہے وہ اب ہسٹری کے اندر ٹوٹلی ایکسپوز ہیں کہ کنہوں نے مطلب یہ ہے کہ بر صغیر کے یہ تقسیم کی اور ان کے مفادات کیا تھے, اور جوں ان کے مفادات وہ ہو گئے تو وہ بیگانگی اختیار کر رہے. تو جب آپ کے
کندھوں پہ اس ریاست کو چلانے کا بوجھ آیا تو آپ ہیں وہ ریاست چلانے سے قاصر ہو رہے ہیں. آپ کے ناتواں کندھے جو ہے وہ 70 سالوں کے بعد بھی پریپیئر نہیں ہے کہ اس مملکت کو چلا سکے. خیر یہ تو خیر وہی ہے شوکت صاحب کہ ابھی وہ بات پھر وہ یاد ریاست اللہ کی طرف سے تائی یا نہیں. ریاست مدینہ جب بنی اس کے بعد وہ 22 لاکھ مربع میل تک بھی چلے گی، لیکن بعد میں جب کردار مسلمانوں کا وہ نہیں، ان کے وہ مدینہ والی نہیں تھی. دیکھیں مکہ فتح ہوا، پھر وہاں قیام ہوا، یہ تو بعد ازاں جو ہے نا، چونکہ پھر آپ کا مرکز جو ہے وہ مکہ بن گیا. پھر جو فتوحات ہوئی ہیں تو وہ تو حضرت عمر کے دور میں، حضرت ابوبکر کے دور میں فتوحات ہوئی ہیں. تو وہ مطلب یہ ہے کہ لیکن اس کے بعد وہ برقرار کیوں نہیں رکھ سکے کہ کردار پھر آگے اس انسان جو آگے آئے وہ جیسے آج ہمارے ہاں بھی یہ پاکستان میں بھی یہی ہے. وہ دیکھیں جو آپ جس وقت فتح کرتے ہیں نا جی تو فتوحات اکثر کچھ عرصے کے لیے کامیاب ہو جاتی ہیں اور کچھ عرصے کے بعد پھر مقامی آبادی جو ہے وہ اپنی لوکل ایتھکس کے تحت، تہذیب کے تحت، تمدن کے تحت ان فاتحین کے خلاف اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور پھر وہ اپنے اپنے ایریاز کے اندر اپنی اپنی حکومتیں قائم کر لیتے ہیں. کبھی اس پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ. تو خیر ناظرین ہم آپ سے ابھی یہ آخری وقت میں ایسے ہی ہم نے کہا تھوڑا آپ کو انجوائے کروا دیا جائے. بہت خوش گفتگو ہوئی ہے تو کئی لوگ جو ہے وہ بےچارے مطلب یہ ہے کہ بالکل ہی ہماری خشک باتوں سے دیکھ کے تو بور بھی ہو رہے ہوں گے، تو لہذا ہم نے کہا خیر ناظرین اب ہم آپ سے پروگرام کا اختتام کریں گے. انشاءاللہ کل پھر ہم حاضر ہوں گے. اصل میں اور شوکت صاحب یہ جو ہم پروگرام کرتے ہیں یہ کوئی وہ ٹاک شو تو ہوتا نہیں، ہمارا ایک احترام اور محبت کا رشتہ بھی ہے. اور آپ جو ہمارے ناظرین ہیں آپ ہماری قوم ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ میری قوم کوئی مرزا جرال یہ کچھ، میں کچھ نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ میں کشمیری ہوں، میرا باپ کشمیری تھا، میرا دادا کشمیری تھا، میرا پردادا کشمیری تھا، اس سے پیچھے بھی 6 نسلیں کشمیری تھیں، اس سے مجھے پتہ نہیں آگے، لیکن میں کشمیری ہوں، کشمیری تھا. اور میں بحیثیت کشمیری اپنی قوم سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے، ماؤں سے ایک ہی التماس کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو کشمیری سمجھیں اور اپنی ریاست کو ایک مکمل ریاست کے قیام کے لیے جد و جہد کریں اور کسی بھی قوم پرست یا دوسرے کو برا نہ سمجھے. ہم کسی کو برا نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہم سب کشمیری ہیں اور لہٰذا ہم اس وقت منزل تک پہنچیں گے جس دن ہم سب آپس میں متحد ہو جائیں. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. نیکی کے برابر لیے، ایک بلائی کے لیے، انسانوں کے اچھے کام کے لیے اکٹھے ہو جائے اور ہمیں اکٹھے ہونا ہے. میں آپ سب ناظرین سے اجازت چاہتا ہوں. آپ کی اور اپنی طرف سے شوکت کشمیری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ کل شام کو 5 بجے پھر ملیں گے.